ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آیت جو ہے 243 انشاءاللہ۔ کل اللہ پاک نے 15واں رکوع جو تھا وہ مکمل کروا دیا تھا دوسرے پارے کا۔ آج کی آیت کا نمبر ہے 243۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ عالم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، إِلَى الَّذِينَ یعنی طرف، الذین جو لوگ، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، خرجو، خرجہ اصل لفظ جو ہے نکلنا، خرجو وہ نکلے، من دیارہم، یہ لفظ اس کے پہلے بھی آ چکا ہے کہ دیار جو ہے وہ دار کی جمع ہے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ، الوف، گنتی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 سے لے کے لاکھ تک کی گنتی الحمدللہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ یہ الف لفظ جو ہے، الف لام فا، الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار۔ وہ جو بہت مشہور ایک یعنی گپ شپ کتاب کا نام ہے الف لیلہ، تو اس کو الف لیلہ کو لوگ الف لیلہ الف لیلہ الف لیلہ بولتے ہیں، وہ الف لیلہ ہے یعنی 1000 راتیں، اس معنی میں ہے وہ۔ اور یہ الف کا جو ہے، آپ وہ 30ویں پارے میں جب آپ سورہ قدر پڑھیں گے تو وہاں آیت شریف میں خیر من الف شہر، بہتر 1000 مہینوں سے، تو الف کا مطلب ہوتا ہے 1000 اور الوف اس کی جمع ہے۔ اب یہ آپ کو الحمدللہ بالکل شروع کے ایام میں بتا دیا گیا کہ جمع کا جب بھی صیغہ عربی میں کسی لفظ میں آتا ہے تو وہ کم سے کم 3 اور پھر 3 سے زیادہ چاہے جتنا بھی ہو، اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو وہم الوف، اور وہ تھے ہزاروں، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال پھر کہا، اب اصل میں لہم اللہ، آگے جو ہے وہ اللہ کی ذات فاعل کی حیثیت سے ہے، فرمانے والا، اس لیے فقال لہم اللہ موتو، پھر فرمایا اللہ نے ان سے مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر زندہ کیا انہیں، ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل، ذو یعنی والا، ذا ذو زی، اس کے پہلے بتایا جا چکا ہے، لذو فضل ضرور فضل والے ہیں، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون وہ شکر نہیں کرتے۔ یہ آیت شریفہ کا لفظی ترجمہ تھا۔ ایک بار پھر سے ہر لفظ کے اوپر نگاہ رکھو، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، پھر فرمایا ان سے اللہ نے مر جاؤ، پھر زندہ کیا انہیں، بے شک اللہ فضل فرمانے والے ہیں لوگوں کے ساتھ یا لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ الفاظ جو ہیں وہ اکثر و بیشتر آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، الوف نیا لفظ تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب باقی الفاظ جو ہیں وہ آپ کے لیے کوئی بھی اس میں نیا نہیں ہے۔ حذر الموت، حذر کا مطلب بھی ترجمہ ہم ڈر ہی کرتے، موت کے ڈر سے۔ اب اس کا جب ہم رواں ترجمہ کریں گے تو اس موت کے ڈر کو ذرا پہلے لا لیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے موت کی ڈر سے اور وہ ہزاروں تھے، یا اس کے بعد اگر اس کو لانا چاہیں، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو ہزاروں کی تعداد میں تھے
اور وہ اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکل گئے۔ پھر فرمایا ان سے اللہ نے مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ اور بے شک اللہ ضرور فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ چلو بھائی ترجمہ۔ کاشف ہے نا؟ سعید بھائی جی، دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں میں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، پھر اللہ نے فرمایا مر جاؤ، زندہ کیا۔ بے شک اللہ ضرور فضل کرنے والا ہو لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں کرتے۔ جی بہت اچھا جی، اور کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، اور وہ بھی ہزاروں؟ پھر کہا اللہ نے انہیں تم مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ بہت اچھے بہت اچھے جی۔ بچیوں میں کرو بیٹا کوئی ترجمہ تو کریں گے بیٹا؟ وہ لوگ دو تو وہی لگتے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے مر جاؤ، پھر زندہ کیا انہیں۔ بے شک اللہ ضرور فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں شکر ادا کرتے۔ بہت اچھی۔ یہ کوئی واقعہ ہے جس کو قرآن شریف نے بیان فرمایا، اس کی تفسیر میں بہت ساری۔ کون ہے؟ کون آ گیا بیچ میں؟ یہ ایک واقعہ ہے کسی بستی کا کہ دو چیزیں مفسرین نے بیان فرمائیں۔ یا تو وہاں پر کوئی وبا پھیل گئی تھی، کوئی بیماری پھیل گئی تھی۔ پہلے کے زمانے میں وبا آتی تھی تو بستی کی بستی صاف ہو جاتی تھی۔ اچھا، وہ جتنی بھی وبائیں آتی ہوں گی اسے سب سے زیادہ بھیانک وبا تو ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کرونا کی شکل میں، پوری دنیا کا بڑا حصہ ہل گیا تھا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کہیں پر کوئی ایسی وبا آ گئی، لوگ وہاں سے اس بستی سے یہ سوچ کر نکل بھاگے کہ بھئی یہاں پر وبا ہے اور ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے تو موت سے بچ جائیں گے۔ یہ خیال رہے شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے، کہیں پر اگر ایسی کوئی وبا آ جاتی ہے تو شریعت کے دو احکام ہیں، وہ ہمیشہ یاد رکھنا، انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے، کہ جہاں پر وبا پھیلی ہے وہ شہر چھوڑ کر اس لیے بھاگنا کہ میں مر جاؤں گا یہاں رہوں گا، یہ تو ایمان کے خلاف ہے۔ ارے موت کا وقت لکھا ہے، موت کی جگہ لکھی ہے۔ کسی بیماری سے، کسی حادثے سے اس سے موت آتی ہے۔ موت تو جب ہی آئے گی جب اللہ نے لکھا ہے، اور جہاں لکھا ہے وہیں آئے گی۔ تو یہ سوچ کر بھاگنا کہ میں یہاں سے بھاگ کر موت سے بچ جاؤں گا، یہ تو ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ دوسرے تو پہلا حکم کیا ہے شریعت کا کہ کسی شہر میں اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو اس شہر کو چھوڑ کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ شریعت نے باہر کے لوگوں کو اس شہر میں آنے سے بھی منع کیا ہے، یہ خوب سمجھ لو، ورنہ کوئی کھڑا ہو گیا میں بڑا پکے ایمان کا ہوں اور اب میں وہاں جا کے رہوں گا، اس کو بھی منع کیا، کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ وہاں جا کے مر گیا اگر ہل جائے گا ایمان، اور مرتے مرتے کہیں یہ خیال آ گیا کہ اگر میں یہاں نہیں آتا تو نہیں مرتا، تو تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کیا؟ اس لیے یہ خیال رہے کہ ایسے حالات میں اگر کسی شہر میں کوئی وبا آتی ہے کسی بستی میں، تو وہاں کے لوگوں کو وہاں سے بھاگنے سے منع کیا اور باہر کے لوگوں کو اس بستی میں آنے سے منع کیا۔ اب یہ بھاگے وہاں سے، ہزاروں تھے، مطلب کتنی بڑی بستی ہوگی وہ، اور بھاگے کیوں؟ حذر الموت۔ اصل وجہ دیکھ لو، ایک یہ ہوتا ہے کہ حالات کچھ ایسے آ جائیں،
آدمی دین کی نصرت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑے تو وہ تو ہجرت کہلاتی ہے، لیکن یہ کہاں بھاگ گئے تھے؟ موت کے ڈر سے بھاگے تھے، حذر الموت۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی، وہ پوری کی پوری بستی کے جو ہزاروں لوگ جو جا رہے تھے اپنے قافلے کی شکل میں، اللہ نے سب پر حکم نازل فرما دیا، موتو، مر جاؤ۔ اللہ فرما دے تو مرنا ہے، مر گئے سب کے سب۔ ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ وہ اللہ ہیں، موت اور زندگی کے مالک، جو چاہیں وہ کر سکتے۔ اس دنیا میں کئی مرتبہ ایسے ہوئے ہیں، انفرادی لوگوں کو بھی مارا اللہ نے، پھر زندہ کر دیا۔ بستی کے لوگوں کو اب یہاں پر دیکھیے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ بہتر جانے کتنے رہے ہوں گے وہ، اور اللہ نے ان کو زندہ کیا، مارا، پھر فرمایا ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ اب بے شک اللہ ضرور فضل فرماتے ہیں لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ دیکھو یہ قرآن ہے، میں بیچ میں بھی یہ بات عرض کروں، جو قرآن نے جو کہہ دیا نا وہ پتھر کی لکیر ہے، اس میں کبھی تبدیل ہے۔ آج بھی آپ غیروں کی بات چھوڑ دو، امت مسلمہ میں دیکھو کتنے شکر گزار بندے ہیں، جو کچھ ملا ہے وہ سب کم دکھ رہا ہے اور دوسروں پر نظر ڈال کے ناشکری کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور جو یہ تو ایمان والوں کا حال ہے، اور غیر مومن اللہ معاف فرمائے، جب وہ اللہ کو جانتے پہچانتے نہیں تو پھر وہ کیا شکر ادا کریں گے؟ تو جب قرآن نے کہا کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اس کا معنی یہ کہ پوری انسانیت جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑی کی جائے گی تو ان کی اکثریت ناشکری ہوگی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ جب قرآن نے کہا تو اس کا معنی یہ کہ جب ساری انسانیت کھڑی کی جائے گی تو ان میں اکثر جو ہوں گے وہ بے ایمان ہوں گے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَقَاتِلُوا، اور لڑو اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، سمیع علیم، وہی سننے والے وہی جاننے والے۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ ہی سننے والے جاننے والے۔ آیت شریفہ کے سارے الفاظ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، چلو بھائی ترجمہ کریں آپ لوگ۔ کیا دلدار بھائی آپ ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، ہاں، وعلیکم السلام والسلام۔ جی آپ نے شروع کیا تھا، جی فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور لڑو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک۔ جی راغب صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جب تک آپ کو نام لے کے نہیں پکاروں آپ ترجمہ کرتے ہی نہیں ہے سر اجمل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، اور لڑو تم اللہ کی راہ میں اور جان لو، تحقیق اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بچیوں میں کوئی کرو ترجمہ بیٹا، بچیوں میں کرو ترجمہ۔ بسم اللہ اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ ماشاء اللہ، چلو بہت اچھے۔ یہ قاتلوا فی سبیل اللہ، یہ جہاد ہے، قتال کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ ملک گیری کے لیے، ہم نے اس کے پہلے بھی یہ بات بتایا، اپنے ملک کو بڑھانے کے لیے، کسی کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے، یہ سب کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو کیا جائے وہ قتال اور جہاد ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ
वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुत व इलैहि तुरजऊन। मन ज़ल्लज़ी, कौन है वो जो युक़रिज़ुल्लाह, आप देखो युक़रिज़ुल्लाह लफ्ज़ है, वो कर्ज़ दे अल्लाह को, वो कर्ज़ दे अल्लाह को, कर्ज़न हसना, कर्ज़ हसना, ये कर्ज़ हसना जो बोलते हैं अच्छा कर्ज़, इसलिए उसका तर्जुमा कर्ज़ हसना ही कर लो, कर्ज़ हसना। फ़युज़ाइफ़हु, ये लफ्ज़ समझ लीजिए, ज़ाद ऐन फ़ा, ये ज़ाफ़ जो है इसका मतलब होता है बढ़ाना, इस बढ़ाने से फ़युज़ाइफ़हु, फिर वो बढ़ा दे, फ़युज़ाइफ़हु, उसे में हु की ज़मीर जो है ये कर्ज़ की तरफ है, कर्ज़ हसना की तरफ है, फिर वो बढ़ा दे उसे, लहू उसके लिए, किसके लिए, वो जिसने ये कर्ज़ दिया है, जिसने खर्च किया है, अज़आफ़न कसीरा, बढ़ाना बहुत ज़्यादा। इसके तर्जुमा ऐसे ही करना जैसा मैं आपसे बता रहा हूँ कि कौन है वो जो कर्ज़ दे अल्लाह को, कर्ज़ हसना, फिर वो बढ़ा दे उसे उसके लिए, और उसके लिए जब तर्जुमा दिए समझ लीजिए वो कर्ज़ देने वाले के लिए, अज़आफ़न कसीरा, बढ़ाना बहुत, वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुत। देखो अल्लाह अज़्ज़ व जल की जो अस्माए मुबारका हैं, उन अस्माए मुबारका में दो नाम अल क़ाबिज़ और अल बासित, ये दोनों नाम। क़ाबिज़ का मतलब होता है कब्ज़ करने वाला, कम कर देने वाला। आपने किसी चीज़ को कब्ज़े में ले लेना, वो क़ाबिज़ कहलाता है ना। तो एक सिफत उनकी है क़ाबिज़, और उसका लुग़त के एतबार से माना होता है तंग कर देने वाला। और बासित का मतलब होता है बसता से है, बसता का मतलब होता है खोल देना, फैला देना, वसी कर देना। तो बासित का मतलब होता है खोल देने वाला। तो यहाँ पर फरमाया वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु, अल्लाह ही तंग करता है और कुशादा करता है। अल्लाह ही तंग करता है और कुशादा करता है। किस चीज़ को? रोज़ी को। आदमी को जो कुछ आदमी को हासिल है अल्लाह के दिए से, मेहनत करता आदमी दिखाई देता है, लेकिन असल में आदमी को सारी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद हाथ उतना ही आता है जितना उसकी तकदीर में अल्लाह ने उसके लिए मुक़द्दर फरमा दिया। तो ये अल्लाह का मामला है। किसी की रोज़ी उन्होंने तंग किया है, किसी के रिज़्क़ को तंग किया है। इन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, खुद कुरान ने कहा इन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसके रिज़्क़ को चाहता है कुशादा कर देता है, फैला देता है, और जिसके लिए चाहता है कम कर देता है, तंग कर देता है। तो ये लफ्ज़ क़बज़ा और बसता, ये दोनों लफ्ज़ याद रखो। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु, अल्लाह ही तंग करता है और फैला देता है। व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। तुरजऊन, ये ख्याल रहे, पेश के साथ आया तो उसका तर्जुमा जो हमेशा मजहूल से करना। कौन है जो कर्ज़ दे अल्लाह को कर्ज़ हसना, फिर वो बढ़ा दे उसे उसके लिए, बढ़ाना बहुत, और अल्लाह ही तंग करता है और फैला देता है या वसी कर देता है, और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। चलो भाई तर्जुमा करने कोई। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ दे, कर्ज़ हसना, फिर वो बढ़ा दे उसे उसके लिए, बढ़ाना बहुत, और अल्लाह तंग करता है और अदा करता है, और उसी की तरफ लौट के जाना। उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। मैंने अर्ज़ किया था इसका तर्जुमा मजहूल में किया जाना चाहिए। तुरजऊन, लौटाए जाओगे। हाँ जी, चलिए और कोई दूसरे साहब। बहुत अच्छा तर्जुमा किया सईद भाई आपने, माशाल्लाह।
اور کوئی ساتھی کرو بھائی، جلدی جلدی ترجمہ کرا کرو یار، وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی. کون ہے جو جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، پھر وہ بڑھا دے اس کو، اس کے لیے بہت زیادہ یا کئی گنا زیادہ، اور اللہ تنگی کرتے ہیں اور فراوانی یا فراخی کرتے ہیں، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ. کون تھے؟ بہت اچھا ترجمہ. اجمل راغب. آپ کی آواز کیا، پہلے اس میں دوسرا آواز آ رہی تھی، ابھی دوسری، یعنی آواز ہی بدلتے رہتے ہیں کیا آپ تھوڑی تھوڑی؟ کمال ہو گیا راغب صاحب آپ کا تو، ماشاء اللہ. ابھی میں واقعی آپ کی آواز نہیں پہچان سکا، میں نے اس کو، وہ اس کے پاس رہتا ہے، اس میں نام آتا ہے، اس سے پوچھا نام، بالکل آپ کی آواز الگ ہی لگ رہی تھی. کوئی بزرگ آدمی یہ بیچ میں کون آ گئے؟ جی بیٹا بچیوں میں کوئی کر لو ترجمہ. کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، ان کو بڑھاتا ہے وہ بہت زیادہ، اور اللہ وہ تنگی سے ہے اور وہ کشادگی کرتے ہیں، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں پر ایک لفظ آپ دیکھ رہے ہیں تجوید کے اعتبار سے، یہ واللہ یقبض ویبسط، ویبسط جو لکھا ہوا ہے وہ سواد سے لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا سین بنا ہوا ہے. سواد سے لکھا ہوا ہے ویبسط، میں نے سواد پڑھ رہا ہوں اور اوپر چھوٹا سا سین بنا ہوا ہے. ایسے کئی الفاظ قرآن شریف میں ہیں جہاں پر ہجے میں ایک لفظ رہتا ہے، ایک حرف رہتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی چھوٹا سا دوسرا حرف بھی لکھا رہتا ہے. تو اس کا اصل یہ ہے کہ اس کے دونوں طرح کے تلفظ کیے جا سکتے ہیں، یعنی اس کو سواد سے بھی تلفظ کیا جا سکتا ہے اور سین سے بھی تلفظ اس کا کیا جا سکتا ہے، دونوں صحیح ہوں گے. اچھا یہ فن قرأت جو ہے یہ اپنے کیمرہ مین کو سمجھتی ہے، ان کو اپنے کو نہیں آتا. اب آیت نمبر 246، کتنا ہے ٹائم ہے نا ابھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آیت تھوڑی لمبی ہے، آج شاید الفاظ اگر ہو جائیں تو، نئے الفاظ بہت کم ہیں اس میں، آپ ذرا غور سے اس کو دیکھیے. علم ترا ابھی اوپر آئے، کیا نہیں دیکھا تم نے. یہ دیکھو کیا نہیں دیکھا تم نے. اب اس سے کوئی یہ ثابت کرنا لگے کہ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. تو ترا کا مطلب جس سے خطاب ہو رہا ہے، جس نبی سے، وہ وہاں موجود تھے. یہ بالکل معلوم عربی زبان کا کیا کرے گا وہ معلوم نہیں. دیکھو یہ طریقۂ گفتگو ہوتی ہے، یہ طریقۂ گفتگو ہر زبان میں کچھ خاص، اس کو اسلوب کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کو بولتے ہیں آپ نے دیکھا اس نے کیا کیا. اب یہاں پر بیٹھا ہوا اور آپ نے دیکھا مطلب وہ کیا کر رہا تھا، وہاں موجود تھوڑی تھا. یہ ایک طرز کلام ہے. آپ نے دیکھا یعنی کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. یہ دیکھنا جو آنکھ سے دیکھنا جو ہوتا ہے، جس کو نظرہ بصرہ وہ بولتے ہیں، را بولتے ہیں، وہ دیکھنا نہیں ہے. بلکہ اس دیکھنے سے مراد معلوم ہونا، کہ آپ کو معلوم ہے، کہ آپ جانتے ہیں. جہاں بھی اس طرح علم ترا آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا. تو علم ترا کیا آپ نے دیکھا، الی الملأ، ملأ کا مطلب ہوتا ہے سردار. الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سرداروں میں. بنی اسرائیل آپ کو معلوم بنی اسرائیل کون ہیں، ان کے سرداروں نے من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اس کا معنی یہ طے ہو گیا قرآن شریف کے الفاظ سے کہ یہ جو واقعہ رب تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے. تو سارے کے سارے انبیاء حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سب کے سب انبیاء بنی اسرائیل ہیں.
تو یہ واقعہ جو پیش آیا جناب موسیٰ کلیم اللہ کے تشریف لے جانے کی من بعد موسیٰ قرآن نے کہا اذ قالوا لنبی لہم ابعث، اذ قالوا جب انہوں نے کہا، مطلب قوم کے لوگوں نے کہا، سرداروں نے کہا، لنبی ان کے نبی سے، لہم ان کے لیے، ابعث یہ بعثہ کا مطلب ہوتا ہے مقرر کرنا، کھڑا کرنا، طے کرنا۔ مقرر کر دیجئے لنا ہمارے لیے ملکن، ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، الملک القدوس، تو ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ لیکن یہ دنیاوی بادشاہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ ان کے مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت جو بھی نبی ہوں گے، اس میں مفسرین نے 2 الگ الگ انبیاء کے نام لکھے ہیں، اور وہ دونوں نام ایسے ہیں کہ آپ ان کو یاد نہیں رکھ سکیں گے۔ 2 میں سے کوئی ایک نبی، ان نبیوں میں سے کوئی ایک نبی تھے، کیونکہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، تو ظاہر ہے کہ اس وقت کے نبی ہوں گے۔ وہ اپنے نبی سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ قالا، اب یہ قالا جو ہے یہ پکی بات ہے کہ نبی نے جواب میں فرمایا، حل کیا، عصیتم، ہم نے بتایا تھا کہ عصا لفظ جو ہے عین سین اور اس میں یا، یہ عصا جو ہے اس کا مطلب 2 طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، دونوں ترجمہ۔ قالا انہوں نے کہا، نبی نے کہا، حل عصیتم، کیا یہ ممکن ہے، ان کتب، اگر فرض کیا گیا، علیکم القتال، تم پر قتال، اللہ تقاتلوا، ہم نے بتایا تھا کہ اللہ یہ ہمیشہ ان اور لا کو ملا کر اللہ بنتا ہے۔ اب ان اور لا کو جب الگ الگ لکھیں گے تو ان یعنی کہ، لا یعنی نہیں، کہ نہیں، وہی ترجمہ اللہ کا بھی کرنا، ہمیشہ خیال اللہ اور اللہ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کا مطلب ادر دین، ایکسیپٹ، سوائے، اور اللہ کے نہیں۔ کہیں اللہ کا ترجمہ آپ نے اللہ سے کیا یا اللہ کا اللہ سے کیا تو ترجمہ پورا متاثر ہو جائے گا۔ تو یہ خیال رہے کہ ان کتب علیکم القتال، کہ اگر فرض کیا گیا تم پر قتال، اللہ تو قاتلو، کہ تم نہ لڑو، نہ قتال کرو۔ ابھی تو بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہم پر جنگ فرض کر دی جائے، ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب فرض کر دیا جائے تو تمہارا روح نکل جائے، دم نکل جائے، ارے بعد میں لڑیں گے۔ قالو، قوم کے لوگ بولے، وما لنا، وما لنا، دیکھو ما یعنی کیا اور ما یعنی نہیں دونوں ہوتا ہے یہاں، وما اور کیا ہوا، لنا ہمیں، اللہ نقاتل، کہ نہ ہم قتال کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اخرجنا جبکہ ہم نکال دیے گئے ہمارے گھروں سے اور ہمارے بال بچوں سے، ابنائنا کا ترجمہ بال بچے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کیا گیا ان پر قتال، کتبہ جو ہے لکھنے کا معنی بھی ہوتا ہے اور فرض کرنے کے معنی بھی، پھر جب فرض کیا گیا ان پر قتال، تولوا، وہ پھر گئے، ول سے تولوا، وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے سے ان میں سے، لفظی ترجمہ کرو، سوائے تھوڑے سے، قلیل یعنی تھوڑا، کثیر یعنی زیادہ، تو الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اسے دیکھیں ترجمہ، آج آپ لوگ تو نہیں کر سکیں گے، کیا نہیں دیکھا آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ وہ ہمارے لیے مقرر کر دو ایک بادشاہ، ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں۔ انہوں نے کہا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کیا جائے تم پر قتال اور تم نہ قتال کرو، نہ لڑو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہمیں کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، اور تحقیق ہم نکال دیے گئے ہمارے گھروں سے اور ہمارے بال بچوں سے۔
پھر جب فرض کیا گیا ان پر قتال وہ پھر گئے سوائے تھوڑے ان میں سے، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ بس یہ ایک ترجمہ، انشاءاللہ اسی ترجمے کو اگلی کلاس میں دوبارہ انشاءاللہ۔ ہاں 8 منٹ ہے ابھی؟ ارے واہ بھئی ترجمہ ابھی 8 منٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ، چلیے جہاں تک چلے گا وہاں تک چلو۔ میں سمجھا اچھا لیٹ کلاس شروع ہوئی۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ کہا نبی نے کیا ہاں ہو سکتا ہے کہ ممکن نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم اگر کیا جائے تم پر قتال تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا اور کیا ہوا ہمیں کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں، اور تحقیق ہم نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنی آل اولاد سے۔ پھر جب فرض کیا گیا ان پر قتال تو وہ پھر گئے سوائے چند ان میں سے، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ ہے افضل بھائی، ماشاء اللہ۔ جی اور کوئی صاحب ترجمہ کرنے بھائی جلدی سے، تاکہ یہ آیت پوری ہو جائے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ کے بعد جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ ان کے لیے مقرر کرے ایک بادشاہ تاکہ ہم جہاد کریں اللہ کی راہ میں۔ کہا ان نبی نے کیا ہو سکتا ہے کہ تم پر فرض کیا جائے قتال اور تم نہ لڑو۔ کہا اور کیا ہوا ہمیں کہ نہ لڑے اللہ کی راہ میں، اور تحقیق نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے اور اپنے بال بچوں سے۔ پھر جب فرض ہوا ان کے اوپر جہاد تو وہ پھر گئے مگر تھوڑے ان میں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالم لوگوں کو۔ بہت اچھا ترجمہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ کرو بچیوں میں سے کوئی کر لو بیٹا پھٹ سے، وقت پورا ہو رہا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو تم نے سرداروں کی طرف بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ بھیج دیجئے، مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ، ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں۔ کہا انہوں نے کیا ہو سکتا ہے کہ فرض کر دیا گیا تم پر قتال کہ نہیں تم قتال کرو۔ کہا انہوں نے اور کیا ہوا ہمارے لیے کہ نہیں ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں، اور تحقیق ہم نکال دیے گئے ہمارے گھروں سے اور اپنے آل اولاد سے۔ پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر قتال تو وہ پھر گئے سوائے تھوڑے ان میں سے، اور اللہ جانتے ہیں ظالموں کو۔ بہت اچھا ترجمہ ماشاءاللہ، تینوں لوگوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا، جزاک اللہ۔ اور آج کی کلاس یہیں پر پوری ہوتی ہے۔ جمعہ شروع ہو چکا ہے، جمعے کے آداب کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس اپنی ہوگی اگلے پیر کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔